السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح یا فتاح یا فتاح ربی زدنی علما رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی ربی زدنی علما اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم ألهمنا رشدنا وقنا شر أنفسنا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم آمين يا رب العالمين۔ مخارج کی ترتیب میں آج ہمارے پاس حروف شفویہ شروع ہو رہے ہیں۔ وہ حروف جو ہونٹوں سے ادا ہوتے ہیں وہ حروف شفویہ کہلاتے ہیں۔ حروف شفویہ 4 ہیں: با، میم، واو اور فا۔ ان کے مخارج دیکھتے ہیں۔ حروف شفویہ یعنی ہونٹوں سے ادا ہونے والے حروف 4 ہیں: فا، با، میم، واو۔ فا، جب آگے کے اوپر کے 2 دانتوں کا کنارہ نیچے والے ہونٹ کے گیلے حصے میں لگے تو حرف فا ادا ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، اگلا حرف ہے ہمارے پاس با۔ جب دونوں ہونٹوں کا گیلا حصہ آپس میں ملے تو حرف با ادا ہوتا ہے، یعنی کہ جب ہم اپنے ہونٹوں کو کھولتے ہیں تو جو آگے والا حصہ وہ ہمارا خشک ہوتا ہے اور جو پیچھے والا حصہ یعنی کہ جو اندر کی طرف والا حصہ ہوتا ہے وہ گیلا ہوتا ہے۔ تو با کیسے ادا ہوگا؟ جب دونوں گیلے حصے آپس میں ملیں گے، با۔ اگلا حرف ہے میم۔ جب دونوں ہونٹوں کا خشک والا حصہ آپس میں ملے تو حرف میم ادا ہوتا ہے، یعنی جب دونوں ہونٹوں کو ہم آپس میں ملا کے بند کریں گے تو آپس میں خشکی والا حصہ جو ملے گا اس سے میم ادا ہوگا۔ میم ادا کرتے ہوئے ہونٹوں کو ہم موڑیں گے نہیں، ہونٹ سیدھے ہی رہیں گے، لیکن ہمیں یہ نوٹ کرنا ہے کہ خشک حصہ جہاں پر آ رہا ہو، یعنی گیلا حصہ ختم ہو رہا ہے، خشک حصہ شروع ہو رہا ہے، بس وہاں سے میم ادا ہوگا۔ با اور میم دونوں کے مخرج میں بالکل بال برابر کا فرق ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو جب دونوں ہونٹوں کا خشک حصہ آپس میں ملے گا تو حرف میم ادا ہوگا۔ اگلا حرف ہے واو۔ دونوں ہونٹوں کو ناتمام بند کرنے سے حرف واو ادا ہوتا ہے، یعنی دونوں ہونٹوں کی گولائی سے واو ادا ہوتا ہے۔ جب دونوں ہونٹوں کو ہم آپس میں ناتمام بند کریں گے یعنی پورا بند نہیں کریں گے تو واو ادا ہوگا۔ تفصیل اس کی تصویر سے سمجھتے ہیں۔ دیکھیں، جب دونوں ہونٹوں میں ایک انگلی رکھ کر بند کریں، یعنی دونوں ہونٹوں کے بیچ میں ایک انگلی رکھ کر ہونٹوں کو بند کریں تو جتنا حصہ انگلی سے کور ہوگا یہی واو کا مخرج ہے۔ یعنی واو کی ہم نے ہجے پڑھی تھی جب ہم تختی نمبر 1 پڑھ رہے تھے الف با والی، اس میں واو کی ہجے لکھی تھی، واو الف اور واو، تو واو اسی طرح سے ادا ہوگا۔ وا میں منہ پورا کھلے گا اور جب دوبارہ واو ہم بولیں گے واو تو ہونٹ بالکل گولائی کی شکل میں آ جائیں گے، اس طرح کے تصویر میں نظر آ رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو اس طرح سے حرف واو ادا ہوگا۔ آج ہم نے 4 مخارج اپنے کر لیے، وہ جو حروف شفوی کہلاتے ہیں: با، فا، میم اور واو۔ یہ چاروں حروف ہونٹوں سے ادا ہوتے ہیں، اس لیے شفوی حروف کہلاتے ہیں۔ ان کے مخارج امید ہے کہ آپ کو لوگ کی سمجھ میں آ گئے ہوں گے۔ اچھی طریقے سے اس کو پڑھیے، پریکٹس کیجیے، سنیے۔ کوئی پریشانی ہو تو مجھ سے میسیج پہ رابطہ کر لیں، ویسے انشاءاللہ آسانی سے سمجھ میں آ جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پڑھنے، سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔